بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرفراز عباس ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ آج بات کریں گے ہم ریل اسٹیٹ ایجنٹ کے حوالے سے۔ ریسنٹلی ولاگز میں آپ لوگوں نے حوصلہ افزائی کی، شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، اور مزید معلومات کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے۔ ریل اسٹیٹ ایک بڑی انڈسٹری ہے، اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے خواب ہیں۔ اس میں جو ریل اسٹیٹ ایجنٹ کا کردار ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ریل اسٹیٹ ایجنٹ کے حوالے سے آج میں ایک بات کروں گا آپ سے ایک درخواست ہے میری آج آپ سے کہ ان چیزوں کو انہینس کریں، سمجھیں اور دیکھیں کہ کیا یہ ضروری ہیں یا نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب آپ اپنی زندگی میں ایک ڈیسیژن کرنے جا رہے ہوتے ہیں جی کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے ایک چھت مہیا کرنی ہے، ان کے زندگی گزارنے کے لیے میں نے ایک زمین کا انتخاب کرنا ہے، تو وہاں پہ آپ یہ دیکھیں جی کہ اپنا یہ انتخاب لے کے جس شخصیت کے پاس آپ جا رہے ہیں، جن لوگوں کے پاس آپ جا رہے ہیں، تو کیا وہ آپ کی اس اماؤنٹ کو اگینسٹ جو چیز آپ کو دینے جا رہے ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں؟ اگر وہ اس کو سمجھتے ہیں تو پھر وہاں پہ آپ یہ چیز دیکھیں کہ کیا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ان کو یہ اجازت ملی ہوئی ہے کہ آپ کسی جگہ بیٹھ کے تو زمین کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ایک بڑی رقم لے کے تو چلتے پھرتے کسی بندے کے ہاتھ میں دے کے تو یہ امید لگا کے بیٹھیں کہ وہاں سے کوئی ہمیں اچھی چیز مل جائے گی، تو وہ ایک رسک ہے۔ رسک کے حوالے سے میں کل کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ کسی اپنے پرانے دوست کے پاس جانے کا اتفاق ہوا، وہاں پہ ایک گفتگو ہو رہی تھی۔ میں شارٹ اس کی ایک تھیم بتا دیتا ہوں آپ کو، لمبا چوڑا واقعہ تھا۔ وہ ذکر کر رہے تھے کہ ہماری کسی بہن، کسی بیٹی نے اپنی زندگی میں ایک ڈیسیژن لیا اور ریموٹ ایریز سے اس کا تعلق تھا۔ اس نے اپنے زیورات بیچ کے اپنے لیے ایک، چونکہ یہ جو آپ کو دکھائی جاتی ہیں چیزیں ویژول ڈسپلے پہ، تو اس میں یہ بھی بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے جی کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم 1.5 لاکھ روپے میں، 2 لاکھ روپے میں آپ کو 15 لاکھ روپے کی چیز دکھا رہے ہیں، تو اس کو انہینس کریں۔ یہ رانگ نمبر ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ 2 لاکھ روپے میں آپ 15 لاکھ۔ مارکیٹ بڑی تیزی سے اوپر گئی ہے، مہنگائی بڑی تیزی سے اوپر گئی ہے، کل آپ کے اخراجات جو تھے وہ آج اس سے زیادہ ہو گئے ہیں، تو یہ کیا پاسبلٹی ہے کہ یہ چیز اتنے میں مل سکتی ہے؟ ایسا تو نہیں کہ وقتی طور پہ اس بندے نے اپنے مسائل حل کرنے کے لیے آپ کو یہ پیسے اٹھا لیے اور بعد میں جرگوں اور مصیبتوں کی طریقے سے آپ نے وہ پیسے واپس لینے ہیں۔ واقعہ یہ تھا کہ اس خاتون نے جب ایک دیکھا کہ مجھے ایک زیور جو میں اپنے جسم پہ پہنتی ہوں، تو یہ ایک ڈیڈ انویسٹمنٹ ہے، یہ ایک ایسے پیسے ہیں کہ جو میں اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہی ہوں۔ اس نے وہ اپنے زیورات سیل کر کے تو فوری طور پہ کسی جگہ پہ پلاٹ لے لیا، اور اب اس کے اور ایجنٹ کے درمیان میں ایک جو سلسلہ شروع ہو گیا ریکویسٹ کا، میرا پلاٹ کب ملے گا، یہ آج اے سی صاحب نہیں بیٹھے، آج ڈی سی صاحب نہیں بیٹھے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کرتے کراتے معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ بدقسمتی سے اس کے اس اچھے فیصلے کو اس کے خاندان میں برے فیصلہ سمجھا گیا۔ اس کے ایک اچھے فیصلے کی وجہ سے اور ایک غلط ڈیسیژن کی وجہ سے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس نے تو ایک اچھا فیصلہ کر دیا، ایک غلط فیصلہ کرنے کی وجہ سے اس کا اچھا فیصلہ بھی جو ہے وہ برائی کی نظر ہو گیا۔ وہ غلط فیصلہ یہ تھا کہ اس نے ایجنٹ کا انتخاب صحیح نہیں کیا، اس نے ادارے کا انتخاب صحیح نہیں کیا، اس نے جو اپنے اماؤنٹ جس ایجنٹ کو دے کے جہاں سے چیز لینی تھی وہ ریسپانسبل آدمی نہیں تھا، وہ آپ کے رجسٹریشن کے پروسیس اور پراپر ایک کارپوریٹ سیکٹر پہ نہیں بیٹھا تھا کہ جس نے کروڑوں روپے لگا کے تو اپنی ایک مارکیٹ بنائی اور وہاں بیٹھ کے لوگوں کو سروسز دے رہا ہو۔ وہ چلتا پھرتا ایک ایجنٹ تھا اور اس نے اس کو دیا، اور بدقسمتی سے بات ڈائیورس تک چلی گئی، اس کی زندگی برباد ہو گئی۔ اور آئندہ اگر وہ دوسری دفعہ یہ زندگی میں ڈیسیژن کرنے کی پوزیشن میں آئی کہ میں اپنا کوئی چیز قربان کر کے اپنے بچوں کے لیے چھت بنا لوں، تو وہ یہ واقعہ اس کے لیے ایک عبرتناک واقعہ ہو گیا۔ گزارش یہ ہے کہ میں آج اپنے جو بھائی ہیں ان سے ہی ریکویسٹ کرتا ہوں، بدقسمتی سے خریداری کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی پراپر پیٹرن نہیں ہوتا، جس وجہ سے ہم مارکیٹ میں اکثر جو ہے وہ نقصان کھا جاتے ہیں۔ میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ جب بھی آپ اپنے لیے کوئی چیز پرچیز کریں تو نہ آپ علاقائی بنیادوں پہ پرچیز کریں۔ آپ کا ایجنٹ آپ کا علاقے کا ہوگا، کوئی شرط نہیں ہے، دور کا بندہ بھی آپ کو صحیح چیز دے سکتا ہے۔ مذہبی بنیادوں پہ کبھی نہ پرچیز کریں کہ میرا لبادہ جو ہے وہ کسی ایسی چیز کے ساتھ ہے کہ جس کے ساتھ بہت ساری میرے معاملات وہاں پہ سیٹ ہیں، میں انہی چیزوں کو دیکھ کے تو یہ فیصلہ کر گزرتا ہوں کہ ٹھیک ہے جی الحمدللہ مذہبی آدمی ہے، کوئی شرط نہیں ہے۔ پلاٹ کبھی بھی ان بنیادوں پہ نہ لیں۔
اور شوشے کی صورت میں کبھی بھی آپ انویسٹمنٹ نہ کریں. بڑے بڑے شوشے آتے ہیں مارکیٹوں میں, آفرز آتی ہیں, بڑی بڑی چیزیں آ جاتی ہیں, لوگ لالچ میں آ جاتے ہیں. 1,00,000 بندے کو ہم نے بھیج دیا, 10 بندے ہی آ گئے, ہمارا کام چل گیا. ان چیزوں کو انہینس کریں. آپ اپنے بچوں کی پروٹین کے پیسے ڈیڈکٹ کر کے, جو ریموٹ ایریاز کے لوگ ہیں, جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں, میں ان سے مخاطب ہوں, میں ان سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں, جو مڈل کلاس کمیونٹی کے لوگ ہیں, کہ بچوں کی پروٹین کے پیسے, بچوں کی ایجوکیشن کے پیسے اور اپنی صحت اور اپنی باقی چیزوں کے لیے رکھے ہوئے تھے, اس کو جب جا کے آپ جس جگہ پہ لگا رہے ہیں, جب تک وہاں پہ پراپر پلیٹ فارم نہ ہو, پراپر چیز نہ ہو, میں آپ کو دکھا رہا ہوں سر یہ سارا پروجیکٹ ہم کر رہے ہیں, دس از رانگ نمبر. یہ سارا اس طرح انگلی کرنے سے پروجیکٹ نہیں ہوتا. پروجیکٹ کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے. تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, پروجیکٹ 2 دنوں میں نہیں بنتے. ہم گریجولی ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کون سی ہوتی ہیں, لانگ ٹرم کون سی ہوتی ہیں, مڈل ٹرم کون سی ہوتی ہیں. آپ کسی جگہ پہ جب بائر خریداری کرنے جا رہا ہے تو وہ پہلے اپنی مینٹلٹی بتائے کہ میں اس کو پرچیز کیوں کرنا چاہتا ہوں, واٹ از این اباؤٹ دس میٹر. ایجنٹ سے میری یہ درخواست ہے کہ اپنی عوام کے اوپر رحم کریں, خدارہ آپ ان کو تھوڑی پرافٹ لیں لیکن صحیح چیز لے کے دے دیں. میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ سنت طریقے سے تجارت ہمارے پیغمبروں کا پیشہ تھا, ایک اچھا کام تھا, اور زمین چونکہ ایک بڑا سینسٹیو معاملہ ہے, اسی مر کے ہم نے اسی زمین کے اندر جانا ہے, کہ جب بھی آپ کوئی چیز پرچیز کریں اس طرح کے دلخراش واقعے سن کے بڑا افسوس ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے ہمیں کہ آپ مہربانی کر کے جب بھی کوئی چیز پرچیز کریں, میں آپ کو 25 فٹ روڈ دے رہا ہوں تو آپ کو فیتہ مارنے میں 1 منٹ میں کون سی تکلیف ہوتی ہے, آپ اس کو چیک کر لیں کہ واقعی 25 ہے یا ایسا تو نہیں. آپ اپنے لیے نہ اپنے رشتہ داروں کے لیے کسی دوسرے بندے کو یہ سہولت دینے کے لیے چیک کر لیں, اکاؤنٹیبلٹی کریں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں جی کہ ہمارے پلاٹ ریڈی ہیں تو آپ آگے موقع پہ دیکھیں, اگر ریڈی ہیں تو الحمدللہ جو باتیں ہم سے آپ سے کر رہے ہیں کیا اس کے مطابق دے رہے ہیں, پھر گڈ ہے. اگر نہیں دے رہے ہیں تو رانگ نمبر ہے. سو یہ میری کچھ درخواست تھی اپنے ریل اسٹیٹ ایجنٹ سے کہ آپ اپنے آپ کو پروفیشنل کر کے لوگوں کو صحیح چیز دیں. جب آپ مارکیٹ میں صحیح چیز دے رہے ہوں گے تو یقین کریں لوگ آپ کے پیچھے آئیں گے. آئی ٹی کا دور ہے, آپ کی ویب سائٹ ہونی چاہیے, آپ کی جو سوشل ٹولز ہیں جتنے بھی اس وقت پوری دنیا میں استعمال کیے جا رہے ہیں, ہر بندہ یہ جو آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے اس میں ایک ایک چیز ویریفائڈ کر کے چیک کر سکتا ہے آیا یہ ایگزسٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. اسی گفتگو کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا, انشاءاللہ اگلے ولاگ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اور آپ کی جو رائے آ رہی ہے ہمیں, میں اس کو اپنی کامیابی سمجھتا ہوں. آپ کی جو سجیشنز ہمیں آ رہی ہیں, جس طریقے سے آپ انٹرسٹ لے کے ہمیں ایجوکیٹ کر رہے ہیں, ہم سے چیزیں پوچھ رہے ہیں, آپ یقین کریں کہ یہی ہماری کامیابی ہے. میں اسی کو لے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. السلام علیکم.